استغفار दिलों की सफाई का मुअस्सर जरिया है। जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर इस्तिग़फार करता है वो अपने अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। इस्तिग़फार सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी ही नहीं बल्कि रहमतों की भी चाबी है। जिंदगी का सबसे बड़ा कारोबार तकवा और परहेजगारी है, जिसका मुनाफा दोनों जहानों में हासिल होता है। किसी को कुछ देना ही हदिया नहीं होता, बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो उसका इजहार न करना, और किसी के राज मालूम हो तो उन्हें छुपाना, और किसी को मुआफ करना बहुत मुश्किल हो तो इसे मुआफ कर देना, और किसी की इज्जत को तार तार करने से अपनी जबान को बचाना भी हदिया है। हजरत अली करम अल्लाह विजहा ने फरमाया, लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे तुम नींद में दुनिया से गाफिल हो जाते हो। कभी कभी कांधों पर यादों से भारी और कोई चीज नहीं होती, और कुछ मामलात में नामुमकिन नामुमकिन ही रहता है। हर बार ऐसा नहीं होता कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाए। कभी कभी वक्त गुजर जाता है लेकिन ठीक गलत की जंजीर से आजाद नहीं हो पाता। जिस तरह दरूद पाक दुआओं को मुकम्मल करता है, इसी तरह दरूद पाक की बरकतों से काम भी पूरे हो जाते हैं। जो दरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ता उन्हें अल्लाह और उसका रसूल भी कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह ताला का हर फैसला सुकून देता है। हजरत अली करम अल्लाह विजहा ने इरशाद फरमाया, एहसान करने और दरगुजर के जरिए गुनाहों को छुपाने से अजमत और बुजुर्गी हासिल होती है। जब आप अपने खालिक के दीवाने हो जाते हैं तब मखलूक आपकी दीवानी हो जाती है, और ये बड़े राज की बात है। किसी की जेब से जिस कदर मर्जी महंगा और शानदार खाना खा ले, सुबह दोबारा भूख ही लगती है। लिहाजा पेट की खातिर कभी भी अपनी इज्जत, नफस और ईमान का सौदा न करें। दूसरों से कभी उम्मीद न रखें कि वो आपको आपकी सोच और हालात के दायरे में रहकर समझेंगे। लोग सिर्फ अपने इल्म, अक्ल, शऊर और सबसे बढ़कर अपनी जरूरत के मुताबिक आपको समझते हैं। अल्लाह ने वक्त की ये खूबी रखी है, ये कभी रुकता नहीं, अच्छा और चाहे बुरा हो गुजर ही जाता है। अगर वक्त ठहर जाए तो बहुत सी तकालीफ ऐसी होती हैं जो हम बर्दाश्त ही ना कर सकें, और बहुत सी खुशियां ऐसी होती हैं जो मजीद मेहरबानियां को रोक देती है। अल्लाह की रहमत का इंसान के लिए इससे ज्यादा क्या सबूत होगा कि अल्लाह ने वक्त को साकिन नहीं किया। मैंने दरवाजे पर लिखा, बराए मेहरबानी अपनी मुनाफकत बाहर छोड़कर आए, तो किसी ने भी घर के अंदर आना पसंद ही नहीं किया। इंसान किरदार के लिहाज से जिस कदर भी मुखलिस और नेक नियत क्यों ना हो, सामने वाला इसको हमेशा अपनी समझ के तराजू में तोलता है। ताल्लुक निभाने के लिए वादों की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत होती है तो बस एक दूसरे से मुखलिस होने की। वो ताल्लुक चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, और फिर चाहे खून का। पलट कर जवाब देना गलत है, लेकिन अगर ज्यादा सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। इंसान नहीं बोलता, इसके दिन बोलते हैं, और जब दिन सही ना हो तो इंसान सही बात भी करे तो कोई नहीं सुनता। जिंदगी में हकीकी मानों में हमें वो लोग जीना सिखाते हैं जो मुश्किल वक्त में हमसे तवक्कुआत की बैसाखी छीन लेते हैं, और फिर हम उनके बगैर जीना सीख लेते हैं। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन सबक हमेशा सही देकर जाते हैं। अपने साथ बुरा करने वालों को याद रखना, और साथ उन्हें भी मत भूलना जिन्होंने खड़े होकर तमाशा देखा था। अगर आप नजरअंदाज करने के माहिर नहीं हैं तो सब कुछ खो दोगे, और सबसे पहले अपना सुकून खत्म करोगे। जब दुश्मन राज से वाकिफ हो जाए तो समझ लेना दोस्त मुनाफिक है। इंसान को थका देता है ये सोचों का सफर, इस दुनिया में अकेला रहना ही ठीक है। लोग मोहब्बतों में बहुत तकलीफ देते हैं, किसी की मिन्नत न कीजिए, क्योंकि मोहब्बत मिन्नतों से नहीं चलती। जहां अगला बंदा चाहता है इसे आजाद कर दिया जाए तो फौरन आजाद कर दें। वफा वो नहीं जो लफ्जों में हो, वफा वो है जो मुश्किल वक्त में साथ निभाए, क्योंकि सच्चे रिश्ते आजमाइश में पहचाने जाते हैं। वो लोग आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकते जिन लोगों के लिए आप हमेशा दस्तयाब रहते हो। हमारी जिंदगियों में कुछ लोग ऐसे भी आए जो एतमाद के दरवाजे से दाखिल हुए और फिर धोखे के दरवाजे से निकल गए। खुद को ताल्लुक में इतना मुख्तसर करो, इतना मुख्तसर कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके। जरूरी नहीं जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी हो। जिंदगी के कुछ मकामात पर लापरवाही सीखी, क्योंकि जिस तरह हर बात कहने वाली नहीं होती, इस तरह हर बात सुनने वाली भी नहीं होती। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपने हालात को देख कर करें, दुनिया को देख कर नहीं। जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि इसमें जी भर के मोहब्बत करने की भी मोहलत नहीं होती, और खुदा जाने लोग नफरत के लिए वक्त कहां से निकाल लेते हैं। पुराने लोग बहुत भले हुआ करते थे, उनको मोहब्बत दी जाती थी तो बदले में जिंदगी वार देते थे। अब लोग बहुत समझदार हो गए हैं, उनको मोहब्बत दो तो बदले में सबक दे जाते हैं।
زندگی میں سب سے بہادرانہ فیصلوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جو تمہارے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے، کیونکہ یادیں تکلیف دیتی ہیں، چاہے اچھی بھی ہوں۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ان کا جانا ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، وہ ہمارے ہو کر بھی ہمارے نہیں ہو پاتے، وہ شاید آزمائش ہوتے ہیں اور سراب ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ کر ہم بس اپنے پاؤں اور دل زخمی کر لیتے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں زندگی کا ہر روپ دیکھ لیا ہے، اب میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے عمر کا تقاضا ہے۔ زندگی میں تمام نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے، ہر دکھ کا علاج ہو سکتا ہے، مگر جو زندگی کے سال اور مہینے دوسروں کی خوشیوں کے لیے ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو بدلے میں ہماری آنکھوں میں آنسو اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنا وقت اچھا گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، اعتبار توڑنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ زندگی بھر خاموشی ان کو تحفے میں دی جائے۔ اپنے دل کی کتاب ایسے انسان کے سامنے کھولا کرو جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی سکے۔ ہم نے مشکلوں میں چہرے پہچاننے کا ہنر سیکھا ہے، ہم پر انسانوں کا نہیں، برے وقت کا احسان ہے۔ ٹوٹ ہی جاتے ہیں وہ رشتے اکثر جنہیں سنبھالنے کی کوشش صرف اکیلے ہی کی جاتی ہے۔ زندگی میں ہم اکثر ایسے لوگوں کے عادی ہو جاتے ہیں جو ہمارے نہیں ہوتے اور نہ ہی ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جانے دیں جو اپنی آسانی اور ضرورت کے حساب سے آپ کو ضروری سمجھیں۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تو تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، کیونکہ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ مخلص لوگ ہمیشہ مارے ہی جاتے ہیں، کبھی لہجوں سے اور کبھی رویوں سے، لہٰذا تم دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ انسان جس کی قربت کو اپنے لیے سکون سمجھتا ہے، اس کے ساتھ وقت بہت کم گزار پاتا ہے۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ موت سے بھی کچھ سخت لمحہ ہو سکتا ہے، فرمایا جب کوئی نسلی آدمی کسی بے نسل کا محتاج ہو جائے۔ ہم پیار تو خود سے کرتے ہیں لیکن اہمیت دوسروں کی رائے کو دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھاتے ہیں۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے، اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، حاصل وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں ان 3 چیزوں پر کبھی سمجھوتا مت کرنا۔ نمبر 1، نماز۔ یہ اللہ سے تعلق کا پہلا دروازہ ہے، اسے کبھی مت چھوڑو چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ نمبر 2، سچائی۔ سچ بولنا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن یہی تمہیں عزت، سکون اور برکت عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، حرام سے پرہیز۔ حرام سے کنارہ اختیار کرو، کیونکہ جو چیز اللہ نے منع کی ہے وہ وقت پر فائدہ دے سکتی ہے مگر دل کا سکون چھین لیتی ہے۔ دعا قبول ہونے سے پہلے اللہ آپ کو یہ 3 نشانیاں ضرور دکھاتا ہے۔ نمبر 1، دل میں سکون اترتا ہے اور ایک عجیب سا اطمینان آ جاتا ہے، جیسے اندر سے کوئی کہہ رہا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 2، راستے خود بخود صاف ہونے لگتے ہیں، وہ رکاوٹیں جو پہلے بہت زیادہ مشکل لگتی تھیں اچانک آسان ہونے لگتی ہے۔ نمبر 3، ایمان غیر معمولی حد تک مضبوط ہو جاتا ہے، آپ کا یقین، صبر اور دعا پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے، جیسے دل خود اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ خاموش غلطیاں وہ زہر ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کی روح کو مار دیتی ہے۔ تباہی ہمیشہ شور سے نہیں آتی، کبھی کبھی خاموشی بھی سب کچھ برباد کر دیتی ہے۔ زندگی کی سب سے خطرناک تباہی وہ ہوتی ہے جو اندر سے آتی ہے اور جسے کوئی سن نہیں پاتا۔ ہماری زندگی میں کچھ ایسی خاموش غلطیاں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ 3 ایسی خاموش غلطیاں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں مگر اندر ہی اندر انسان کی زندگی کو کھوکھلا کر کے تباہی کے دہانے تک لے آتی ہے۔ نمبر 1، خاموش برداشت یعنی خود کو مٹا دینا۔ اکثر لوگ دوسروں کی خوشی، سکون اور رشتے بچانے کے لیے اپنی ذات کو قربان کرتے رہتے ہیں اور سب کچھ سہ جاتے ہیں، کچھ کہے بغیر، صرف اس لیے کہ ماحول خراب نہ ہو۔ لیکن یہ خاموش برداشت اندر ہی اندر انسان کی خودی کو مار دیتی ہے،
اور ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ شخص خود کو مکمل طور پر ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ خاموش برداشت اگر حد سے بڑھ جائے تو یہ رشتوں کو بچانے کی بجائے انسان کو خود سے دور کر دیتی ہے۔ نمبر 2، خاموش حسد یعنی اندرونی آگ جو سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ حسد وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ روح کو کھا جاتا ہے۔ جب ہم سے کسی کی کامیابی اور خوشی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی مگر پھر بھی کچھ نہیں کہتے، تو وہ حسد دل کے کسی کونے میں بیٹھ کر ہماری اپنی خوشیوں کو نگلنے لگتا ہے۔ یہ خاموش حسد انسان کو شکر گزاری سے دور کر دیتا ہے اور اسے ہمیشہ ادھورا محسوس کرواتا ہے، چاہے انسان کتنی بھی کامیابیاں حاصل کرے۔ نمبر 3، خاموش نافرمانی یعنی دل کی آواز کو دبانا۔ اکثر ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس راستے پر چلنا چاہیے، کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، لیکن ہم اپنے دل کی آواز کو دبا دیتے ہیں، کبھی دنیا کے ڈر سے اور کبھی خاندان کی توقعات کی وجہ سے اور کبھی معاشرے کی سوچ کی وجہ سے۔ یہ خاموش نافرمانی انسان کو اندر ہی اندر توڑ دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ خود وہ والی زندگی نہیں جی رہا جو وہ جینا چاہتا ہے۔ یہ اندرونی بغاوت اور خود کی نافرمانی ایک دن پچھتاوے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں سب سے زیادہ خطرناک وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو چیختی نہیں بلکہ خاموشی سے دل اور دماغ کو اندر سے چاٹتی رہتی ہے۔ اگر آپ بھی ان خاموش غلطیوں میں سے کسی کا شکار ہیں تو ابھی وقت ہے جاگنے کا، کیونکہ تبدیلی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے، اور وہ بھی خاموشی سے، کیونکہ آپ بھی زندگی جینے کا حق رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے دل کی آواز کو دبا دیتا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی بے وفائی خود سے کرتا ہے۔ خاموش نافرمانی وہ قید ہے جس میں انسان صرف دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے خود کو قید کر لیتا ہے۔ خاموشی سے برداشت کرنا بعض اوقات عظمت ہے، لیکن ہمیشہ خاموش رہنا خود کو مٹا دینے کے مترادف ہے۔ جو شخص ہر درد پر خاموش رہتا ہے وہ ایک دن اندر سے مکمل خاموش ہو جاتا ہے۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اس سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے۔ انسان کو اپنی اوقات تب پتہ چلتی ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر پڑے جہاں اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ خاموش برداشت رشتوں کو بچا سکتی ہے لیکن آپ کی خودی کو ختم کر دیتی ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم اور کریم ہے۔ اللہ پر توکل کو اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعا نہ بھی پوری ہو تو تب بھی تمہاری عبادت اور توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، تو میرا محافظ ہے اور تو ہی میرا سہارا ہے۔ اے دلوں کے حال جاننے والے اللہ، مجھے ایسے لوگوں کی شرارتوں سے بچا جو مسکراتے چہروں کے پیچھے دلوں میں بغض چھپائے بیٹھے ہیں۔ میری نعمتوں پر اپنی حفاظت کی چادر تان دے اور میرے دل کو ہر طرح کی کدورت اور بدگمانی سے پاک فرما۔ مجھے اپنی امان میں رکھنا اور اپنے نور سے میری راہوں کو روشن فرما۔ آمین ثم آمین۔